جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، صرف ایک ہی دن میں ہر مقصد پورا ہوگا، جو منہ سے مانگو گے نا فوراً ملے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت جو تمہاری آج تک پوری نہیں ہوئی، بس یہ عمل کرتے ہی تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، کہتے ہیں یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے جس نے یہ عمل کر لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ یہ خاص دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ اس کو بیٹھ کر پڑھے تو کھڑا ہونے سے پہلے مشکل آسان ہو جاتی ہے، اگر دولت مقروض ہے تو قرضہ اترنے کا انتظام ہو جاتا ہے، بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک شفا دے دیتا ہے، کوئی قید ہے تو رب کائنات رہائی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے، بس اس دعا کے پڑھتے ہی اللہ کے خزانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی، بہت سارے لوگوں کو کامیاب کرنے والی یہ دعا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ اب آپ نے اس دعائے مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری تفصیل میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، تاکہ آج ہر بھائی بہن اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ یہ دعا بڑی آسان سی دعا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو آرزو کرتا ہے اللہ پاک اس کی آرزو کو پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، جیسے 7 دن بنائے ہیں اور جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فوقیت دی ہے، اور جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کا دن ہی قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، یعنی جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت کا نزول فرمایا ہے، اور جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ یہ جمعے کے دن کا تھوڑا اعزاز ہے، یہ جمعے کے دن کی برکتوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، سستی میں نہیں گزارنا چاہیے، اس دن کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے جس نے صرف جمعہ کے دن عمل کر لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ اس عمل کی برکت یہ آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو مالا مال کر دے گا، دولت ہی دولت آئے گی آپ کے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور کاروبار میں اتنی برکت اور کثرت آ جائے گی کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہمارے سے اب ہمارا کاروبار سنبھالا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے اتنا مالا مال کر دیا ہے۔ تو یہ عمل بندے کو مالا مال کرنے کے لیے ہے، رزق میں فراوانی لانے کے لیے ہے، مشکلیں آسان کرنے کے لیے ہے، شادی نہیں ہو رہی پیسے کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ عمل ایک بار کر کے دیکھیں، والدین اگر اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے تو بس اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ بڑی اہم، اور اس عمل کو آج پورے دن میں چاہے نماز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد جس وقت مرضی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے یہ چند ایک چیزیں پڑھنی انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں گے، قبلہ کی جانب بیٹھیں، یا جہاں کہیں بھی ہیں، سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں، جہاں کہیں بھی، آسٹریلیا میں، جدھر بھی بستے ہیں آپ، جس جگہ آج جمعے کا دن ہے نا، آپ نے وہاں پہ یہ عمل کر لینا ہے، یعنی یہ عمل جمعے کے دن کرنا ہے، چاہے آج جمعے کے دن کریں یا اگلے جمعے کریں یا جس بھی پورے سال کے اندر جو جمعے کے دن آتے کسی بھی جمعہ کے دن کریں، اس کی برکت وہی ہے، کیونکہ جمعہ کا دن میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس عمل کی برکتیں آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ،
درود پاک سے پہلے اپنا مقصد، اپنی حاجت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو آپ کا مقصد ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلدی شادی ہو جائے تو نیت کر لیں۔ آپ چاہتے ہیں مقروض ہیں، قرضے سے نجات مل جائے، نیت کر لیں۔ اور آپ کا کوئی روزگار نہیں لگ رہا تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ امیر ہونے کی نیت کر لیں۔ آپ یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دنیا جہان کا جو بھی جائز مسئلہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، حلال ہو، جائز ہو، تو آپ اس کی نیت کریں گے اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، جس کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی بات کہیں گے کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ درود پاک جب یہ بات کہی جاتی ہے نا، تو پھر اس سے مراد میرے چینل پر جو ہے وہ درود ابراہیم ہی ہوتا ہے۔ تو ہم زیادہ تر درود ابراہیم کے پڑھنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا درود پاک مسلسل چل رہا ہوتا ہے، جو ہم مختلف تعداد میں پڑھتے ہیں، جیسے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کافی دوستوں کو کہا تھا کہ ہمارا ایک جو ہے نا وہ 1.25 لاکھ والا درود پاک کا گروپ ہے، اس میں آپ ایڈ ہو جائیں اور اس میں آپ برکتیں حاصل کیا کریں، اور کمنٹ میں آپ جمعہ کے دن 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیا کریں، آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو اور آپ کا درود پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، آپ کے کیونکہ دیکھیں درود پاک کی برکتیں بڑی ہیں نا، کیونکہ قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں جب کسی مومن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چپکے سے ایک پرچہ مبارک اس کے اعمال کے پلڑے میں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے وزن کو زیادہ کر دے گا، یعنی نیکیوں کو زیادہ کر دیا جائے گا۔ امام جزولی کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ اور ہزاروں واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضرت مولانا فیض الحسن کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ 1 مہینے تک مشک کی خوشبو آتی رہی، کیونکہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ اس لیے جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، انعامات ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کرنے سے پہلے دونوں کو حکم دیا کہ وہ مل کر 20 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ یہ درود پاک ان دونوں کا مہر بنا دیا گیا۔ تو یہ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں یہ تمام برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم درود پاک پڑھ لیں گے، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ وہ اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ تمہارے راہیں کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت اور کثرت داخل کر دے گا، یعنی برکت بھی تمہیں ملے گی، کثرت بھی تمہیں ملے گی۔ تو اس کے ذریعے دیکھیں بہت ساری ہمارے اوپر جو وبال آتے ہیں نا، یا رزق میں کمی آ جاتی ہے، یا مشکلات یا پریشانی آتی ہیں، بعض اوقات زیادہ تر ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مشکلات میں، مسائل میں، مصائب میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان تمام باتوں کا خیال کیا کریں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ اس سے انشاءاللہ وہ راحت اور سکون آپ کو میسر ہوگا، وہ معاملات آپ کے حل ہوں گے جو شاید اس سے پہلے حل نہیں ہو سکے۔ اب آپ نے جو 2 اسماء مبارکہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اسماء مبارکہ کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں گے، اور ان کی تعداد میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ یہ اسماء مبارکہ یا رزاق یا فتاح 1 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 2 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 3 مرتبہ۔ پہلے رزق یعنی اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یعنی فتاح کا مطلب کھولنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ ساری راہیں کھول دے گا۔
جو آپ کی راہوں میں رکاوٹ ہے، جو جس طرح کی بھی رکاوٹ ہے اور جس بھی کام میں رکاوٹ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے ذریعے ان کو کھول دے گا۔ تو یہ ایک آسان سی بات ہے جس کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی نظر عنایت ہوتی ہے نا، اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے تو ہر مصیبت ختم ہوتی ہے، ہر آفت ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی مہربانی سے ہی ہر مشکل آسان ہوتی ہے، سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدلتی ہیں۔ اس کی مدد سے ہی دشمنوں پر ہم فتح کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور یہی ہے نا، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو اللہ دور کر کے راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس نے انبیاء کرام کے ذریعے بھی ہمارے لیے ہدایت اور رشد کے دروازے کھولے ہیں۔ تو امام کچھ بڑے بڑے اماموں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، ہر کام میں آسانی جو چاہتے ہیں نا، تو وہ لوگ مسلسل خود بخود آپ کا کام حل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں رہنے دیتا۔ رکی ہوئی شادی، جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے بڑی یہ پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی رکی ہوئی شادیوں کے لیے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں کھولنے کے لیے یہ عمل سونے پہ سہاگا ہے۔ میں اگر آسان بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا تھا۔ آپ کی ہتھیلی مبارک میں نا سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے عید بن جائے، آپ کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے۔ اس آئینے کے درمیان میں ایک نقطہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ان 24 گھنٹوں میں ایک ساعت ایسی ہے، گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا قبول فرماتا ہے، اور جمعہ کا دن ہی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ جمعہ کے دن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، مساجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ مسجد میں آنے والوں کے بھی نام لکھتے ہیں، اور جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھی وہ نام لکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی بھی تقسیم فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اتوار کا دن دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں کا آج بھی اتوار کا دن ہے، اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے، یہ ہفتہ کا جو دن ہوتا ہے وہ یہودیوں کے لیے وہ اپنے مناتے ہیں، اور سوموار کا دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعہ کا دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح انبیاء میں حضور کا شان اور مقام اونچا ہے نا، اسی طرح جو دن اللہ نے عطا کیا اس کا مقام بھی باقی دنوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کیا تو انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ جو اسماء مبارکہ میں نے آپ کو بتائیں، ان کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، کوئی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جسمانی روحانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، جسمانی روحانی صحت اور تندرستی بھی ملے گی، سکون بھی آئے گا، امن بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، بہت ساری چیزیں، بہت سارے انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ویسے بھی اگر آپ اس کو نماز عصر کے بعد کرتے ہیں تو کیونکہ اس میں ایک گھڑی ایسی موجود ہے کہ جس میں دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں، جمعہ والے دن جو ہے نا بخشش ہو جاتی ہے، یہ واضح میں رکھیے گا۔ اس پر بڑے بڑے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح لوگوں نے جو ہے وہ اس دن میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو بعض لوگوں کو جب کوئی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، تو اس کے سارے کام خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ سب دوست احباب سے میں یہ بار بار التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو سب سے پہلا جمعہ نبی علیہ السلام نے جس میں لوگوں کو جمع کیا وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی لوگوں کو جمع کرنے کا دن۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، قباء میں آپ نے قیام کیا، وہیں آپ نے جمعہ تک قیام کیا، پھر مدینہ
مدینہ میں داخل ہوئے، دار بنو سالم میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ تو اس لیے ہم نے اب آج کے دن درود پاک پڑھنے کے بعد یہ اسماء مبارکہ جی کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ عظیم صورت کون سی ہے؟ مختصر سی ہے مگر بڑی کمال کی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جمعہ کے دن کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس میں یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس پر کرم یہ فرماتا ہے کہ جیسے اس کی ایک صفت ہے نا الملک، بادشاہ، حقیقی اور دائمی بادشاہی جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بادشاہوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح دوسری اس کی صفت ہے القدوس، پاک ذات جو ہر عیب سے پاک اور صاف ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ اور اسی طرح العزیز اس کی یہ ایک صفت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب پر اس کا حکم چلتا ہے اور بغیر واسطے کے چلتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک یہ بھی ہے کہ الحکیم، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کرنی تھی، اس لیے آپ بڑے ماشاءاللہ کیونکہ اس دن کو 5 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو زمین پر اتارا ہے، اسی دن ان کو موت ہوئی ہے، اسی دن ہی قیامت آئے گی، اور اس میں وہ گھڑیاں موجود ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رب سے جو اللہ حضور نے فرمایا تھا نا، اس میں جو مانگا جائے رد نہیں ہوتا، مل کر رہتا ہے۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے سورت کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ ترتیب طریقہ آپ سمجھیں، اس لیے میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ مختصر سے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری عمر انہی کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس کو پھر کسی اور کام کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا نا، تو بہت سارے لوگ آئیں گے بس دیکھیں گے ادھر ادھر کی مار کے چلے جائیں گے، لیکن نہیں، آپ مکمل ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میرے عمل کے اندر تاثیر نہیں، میرے عمل کے اندر طاقت نہیں، بلکہ آپ سے لوگ پوچھیں گے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک اتنے مالا مال ہو گئے ہو۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ جیسے میں نے کہی ہے، اس کی تعداد بھی بڑی مختلف، اس کو آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر جتنی آپ کے وجود کے اندر مسائل اللہ پاک وہ بھی دور کر دے گا۔ دیکھیں یہ صورت وہ ہے جس کے ذریعے ہم سر کا بھی دم کرتے ہیں تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، آنکھوں کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حل فرما دیتا ہے، پیٹ کے مسائل بھی حل فرما دیتا ہے، منہ کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے جو جوڑے اولاد کی خواہش مند ہیں ایسے لوگ بھی اس کو پڑھیں تو اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر نفرت ہے، محبت نہیں ہے، وہ پڑھیں گے تو صرف 21 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، تو پڑھیں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نیک صالح اولاد اور ان کے آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ تاجر حضرات جو تجارت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ برکت پیدا ہو تجارت کے اندر، رزق بڑھ جائے، تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکت آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہر بیماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ اس کے بارے میں 30 صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے اس سورت کو پڑھا، اس کا ذکر کیا، اور جنہوں نے اس کے آگے اس کی برکتوں کے بارے میں جو حضور سے سنی وہ آگے امت تک بیان کی ہیں، اور امت آج اس پر عمل کر کے اس کی برکتیں حاصل کر رہی ہیں۔ اب میں جو ایک دعا بتانے لگا ہوں اور اس کے بعد میں خاص دعا بھی بتاؤں گا، اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سمتیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف سے اللہ پاک تمہارے لیے رزق کی راہیں کھول دیں گے، اور ایسی راہیں کھلیں گی کہ جس کے بعد انشاءاللہ وہ بند بھی نہیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ حضور کی امت کے لیے دعا کریں کیونکہ حضور کی امت بڑی پریشان ہے، تمام اجتماعی دعا جو
ہوتی ہے نا اس میں خصوصاً دعائیں کی جاتی ہیں، آپ ضرور اس میں شامل ہوا کریں۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں جو لوگ شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، جو نہیں ہوتے وہ صرف بس ایسے ہی کچھ اعمال کرتے ہیں۔ عمل کے بعد بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگ عمل تو کر لیتے ہیں، عمل کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو آپ عمل کے بعد دعا مانگا کریں، اس سے آپ کے عمل کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، آپ کے عمل کے اندر کامیابی آپ کو مل جاتی ہے۔ اب یہ جو دعا ہے نا کثرت سے پڑھنے کے اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل کام یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، جو دعا ہے نا یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، لیکن یہاں اس مقام پر آپ نے اس کو تھوڑی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آگے چل کر جو دوسری دعا بتاؤں گا اس کو آپ نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے، جو آخری دعا ہوگی۔ اب اس کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا کیا ہے یہ ذرا سن لیں، یہ مشکلات میں مدد دیتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی علماء کے مطابق اگر اسے ایمان کے ساتھ پڑھا جائے نا اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور جب دشمن کی خبر سن کر اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، مقدمات بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بری کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرا وہ بہترین کارساز ہے، مددگار ہے۔ وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو تعداد ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس کے برابر۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ دعا بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، بس عمل کا آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہیں۔ وہ دعا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔